أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور ایمان لانے کے لیے شرطیں لگاتے تھے، ایمان لانے کے لیے معجزات طلب کرتے تھے کہ آپ اگر نبی ہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تب ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ اگر پیغمبر ہیں اللہ کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ آسمان میں چلے جائیں اور آسمان سے فرشتوں کو لے کر کے آئیں، وہ شہادت تب ہم مانیں گے۔ اس طرح اہل مکہ کے مشرکین کافرین معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اور اس طرح چونکہ ان کے سارے معجزات یا ان کی جو آرزوئیں تھی، ان کے جو ڈیمانڈ تھے، اگر پوری کر بھی دیے جاتے پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس جملے سے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا چاہتے تھے، یہ ایک تیر سے دو نشان کر رہے تھے۔ ایک تو معجزات جو کہ ان کو پتا ہے کہ یہ معجزات ملنے والے نہیں ہیں، اور نمبر دو وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا چاہتے تھے ان کو بھی دھوکہ دینا ہے کہ دیکھیے ہم تو مطالبات کر رہے ہیں، ہم معجزات مانگ رہے ہیں، ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ یہ کام کریں۔ اللہ نے یہاں اسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور جواب دیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان پر فرشتوں کو رسول بنا کے بھیج دیں اور وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور یہ جیسے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر مردے بھی قبر سے اٹھ کر کے زندہ ہو کر کے ان سے باتیں کرنے لگے، اور وہ تمام معجزات جو جن کا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں انہیں مل بھی جائیں، ان کے سامنے پیش کر بھی دیے جائیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھویں پارے کی بالکل ابتدائی آیت کے اندر انہی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، فرمایا کہ ہم نے جو جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہر ایک کا دشمن بھی انسانوں میں سے اور جنوں میں سے شیاطین کو ہم نے بھیجا ہے، یعنی ہر نبی کے ساتھ ہم نے دشمن کو بھی بھیجا ہے۔ اب دشمن کا کام کیا ہے؟ اللہ نے اس کا آگے ذکر کیا ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دشمن کا کام یہ ہے کہ وہ بعض کو چکنی چپڑی باتوں میں ڈال کر کے وسوسہ میں ڈالتے ہیں، چکنی چپڑی باتوں سے، اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں نبیوں کے دشمن کو بھی جنوں میں سے انسانوں میں سے بھیجا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ بازوں کی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے وسوسہ ڈالتے، دھوکے میں ڈالتے۔ چکنی چپڑی باتیں کیسے؟ جیسا کہ آج بھی سماج کے اندر یہ بات ہے کہ وہ باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس کے اندر فساد ہوتا ہے، اور کھلا قرآن اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جیسا کہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹا پریوار سکھی پریوار، چھوٹا پریوار سکھی پریوار، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، کم لوگ ہوں گے اچھے سے زندگی گزاریں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ سیدھی اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندو تم مفلسی کی ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، کھلانے پلانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی جنہیں تم ماں کے پیٹ میں
دوا کے ذریعے زہریلی چیزیں دے کر کے مار ڈالتے ہو نا کہ یہ دنیا میں آئیں گے تو ہم کھلائیں گے کیا، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ان بچوں کا بھی، ان اولادوں کا بھی ہم مالک ہیں، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ یہ ایک جملہ جو اس شو سے چھوڑا جا رہا ہے کہ کم پریوار، چھوٹا پریوار، سکھی پریوار، یہ سننے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نقصان کتنا بڑا ہے، سیدھی اللہ رب العالمین کے نافرمانی۔ ٹھیک اسی طرح اہل مکہ ایک کافرین لوگوں کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایک بکرا اللہ تعالیٰ اگر موت دے دے تو حرام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر موت دے دے، اللہ کی طرف سے موت ہو تو حرام ہو جاتا ہے، انسان اگر ذبح کرے تو حلال ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہے؟ لیکن اس طرح مطلب لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی موت اگر مرے تو حرام ہے اور انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو حلال ہے۔ ابھی سوال کا جواب یہی سوال ایک کافر نے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ وقت کے مناظر اسلام تھے۔ ایک پروگرام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور آریہ سماج کے ایک آدمی نے یہی سوال کیا، وہاں جو بات چل رہی تھی، جو خطاب تھا حلال حرام کے تعلق سے تھا، اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں آپ عالم صاحب آپ تو بڑے اچھے تقریر کر رہے تھے حلال حرام کے تعلق سے، آپ ہمیں یہ بات بتائیے کہ ایک بکرا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو تو حلال ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مر جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، یہ کیسے؟ کیا آپ کے ذبح کرنے سے پہلے، آپ کے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کیا وہ جانور حلال تھا؟ اور حلال تھا تو پھر آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھا؟ یا اگر بسم اللہ کے بعد اگر حلال ہوا تو پھر صرف بکرا ہی کیوں، سور اور کتا اور دیگر جانور حلال کیوں نہیں ہوتا؟ اب مناظر اسلام تھے، اب ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کیسی تم نے شادی کی ہے؟ مولانا صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو ایک مولوی صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اور نکاح پڑھانے کے بعد پھر وہ دونوں میاں بیوی ہو جاتے ہیں، نکاح کے بغیر وہ میاں بیوی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پنڈت آتے ہیں اور پنڈت آ کر کے منتر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بتاؤ کہ منتر پڑھنے سے پہلے وہ بیوی، وہ عورت تمہاری حلال تھی یا منتر پڑھنے کے بعد حلال ہوئی؟ آپ لوگ خاموش ہے۔ کہا کہ میرے سوال کا جواب اسی کے اندر ہے، جو تمہارا جواب ہے وہ میرا جواب ہے۔ اگر منتر پڑھنے کے بعد تمہاری بیوی حلال ہوئی ہے تو پھر منتر پڑھنے کے بعد تمہاری ماں حلال کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ اسلام کے دشمن طرح طرح کی اپنی چپی چپی باتوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں ہر ایک دشمن کو جنوں اور انسانوں میں سے بھیجا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ اپنی چل و زبانی کے ذریعے، اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سماج کے اندر بھی ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ 4 مسلک ہے، چاروں غلط ہے، 4 مسلک ہے، چاروں غلط ہے، جس راستے پر چلو گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ 4 مسلک ہے، 4 میں سے جس کو آپ اپنائیں جنت میں چلے جائیں۔ اب ہر ابھی ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ ہم ہر نماز کے اندر کیا ایک دعا کرتے ہیں، وہ کیا دعا ہے؟ اس میں 4 کا لفظ نہیں آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہاں 3 4 دو کا ذکر ہی نہیں،
صراط مستقیم ہر مصلی ہر نمازی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب پھر یہ نعرہ جو لگاتے ہیں کہ چار مسلک ہے، چاروں صحیح ہے، جس پر جو جائے جنت ہی جا سکتا ہے، تو پھر یہاں چار آنا چاہیے تھا، صراط مستقیم نہیں آنا چاہیے تھا، تو ہم پھر صراط مستقیم ہی کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ یہ چکنی چپڑی باتیں ہیں، یہ اور اسی طرح شیطانی باتیں ہیں لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر نبی بھیجے ہیں، دشمن بھی بھیجا ہے. کیوں؟ اور دشمن کا کام یہ ہے کہ اپنی چرب و زبانی کے ذریعے، اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں. میرے بھائی اسی طرح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 3 صفت بیان فرمائی، اور یہ صفت بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی اہم صفت ہے. اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ 8ویں پارے اور سورہ انعام ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 115. فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، آپ کے رب کے کلام سچائی. رب کے کلام قرآن کے اندر جو لفظ ہیں، جو باتیں ہیں، وہ 100% سچ ہے، صدق ہے، سچائی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کے جانچنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی ہے کہ شاید اس آیت میں دیکھیں کہ اس میں کوئی جھوٹ یا ملاوٹ مل جائے. کسی نے آج تک قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوششیں تو کی گئی ہے، لیکن ایک آیت کو بھی غلط ٹھہرا نہیں سکا. قرآن کے اندر جو باتیں ہیں ساری باتیں سچائی پر مبنی ہے. اللہ نے فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ آپ کے رب کا کلام بالکل صدق ہے، سچائی. وعدلا، دوسری صفت یہ ہے کہ انصاف پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے. قرآن کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں، قانون ہے، کسی کے اندر ناانصافی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر انصاف. اب جیسے آپ لے لیں کہ چور کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، زنا کرے تو رجم کی، اور اسی طرح غیر شادی شدہ ہو تو رجم 100 کوڑے لگانے کی، شادی شدہ یہ کام کرے تو رجم کرنے کا حکم ہے. تو قوانین جو قرآن کے اندر جتنے بھی قانون ہے آپ نوٹ کریں گے، جس ملک کے اندر بھی یہ قانون نافذ ہے وہاں عدل قائم ہے، وہاں انصاف قائم ہے. اور جہاں یہ قانون نافذ ہے وہاں یہ جرائم بھی کم ہوتے ہیں. تو قرآن کے اندر جتنے قانون ہے عدل پر، انصاف پر مبنی ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں. قرآن 1400 سال کے صدی گزر گئے ہیں، اور قرآن سے پہلے آسمانی کئی کتابیں آئی ہیں. توحید آئی، توحید کو بدل دیا گیا. انجیل آیا، انجیل کو بدل دیا گیا. داؤد کے اندر چینجنگ کی گئی. لیکن قرآن روحانی کتاب ہے جس کے ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک حرف کو کوئی بدل نہیں سکا. آپ سعودی عرب کے کلام اٹھائیے، آپ ہندوستان کے کلام اٹھائیے، زیر زبر میں رتی بناوٹ فرق آپ کو نہیں ملے گا. آپ بائبل اٹھائیے، آپ انجیل اٹھائیے، اور اسی طرح توحید اٹھائیے، دیکھیے ایک ہی جگہ کی الگ الگ چرچ کی آپ کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو اس میں فرق ملے گا. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کسی کے اندر بدلنے کی، چینج کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ تیسری صفت ہے. اب اس کے بعد جو بات ہے بڑی اہم بات ہے، یہ اس بات کو سن کر کے جائیے. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. آج جب بھی تبلیغ کی بات ہوتی ہے، توحید کی بات ہوتی ہے، رسالت کی بات ہوتی ہے، حق کی بات کی جاتی ہے، تو ایک نعرہ دیا جاتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے کہ تمہاری جماعت کتنی بڑی ہے.